بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابواب المحصر، روکے جانے والے کے بارے میں. احصر تم کا قرآن پاک میں لفظ آتا ہے، یعنی اگر کوئی احرام پہن کے گھر سے نکل گیا اور راستے میں اس کو روک لیا گیا تو اس کا کیا ہوگا. وجزاء الصید، یا اگر کسی نے شکار کر لیا تو اس کو کیا بدلہ دینا ہوگا. باب المحصر وجزاء الصید. باب المحصر وہ شخص جو روک لیا جائے یعنی احرام کی حالت میں، وجزاء الصید اور شکار کی جزا. وقولہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فإن احصرتم، پھر اگر تم روک لیے جاؤ، فمستیسر من الہدی، تو جو میسر آئے ہدی میں سے، ولا تحلقوا رؤوسکم، اور اپنے سروں کو نہ منڈواؤ، حتی یبلغ الہدی محلہ، یہاں تک کہ ہدی اپنے حلال گاہ کو پہنچ جائے. اب یہ باب پڑھانے سے پہلے میں تھوڑی سی آپ کو بات کر دوں کہ شاید آپ کو ڈائریکٹلی اس سے کوئی بھی ایسی ایسوسیشن محسوس نہ ہو کہ آپ سے متعلق نہیں ہے یا آپ کے عمل سے اس میں بات کوئی سامنے نہیں آتی. تو بات یہ ہے کہ قرآن پاک کی چونکہ یہ آیت آتی ہے تو اس آیت کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ یہ آیت بھی قرآن کا ایک حصہ ہے، یہ احادیث مفید ہیں، اس لیے آپ اس آیت کی تفسیر سمجھ کر ہی پڑھ لیں. وقولہ تعالی فإن احصرتم فمستیسر من الہدی، اگر تم گھیر لیے جاؤ تو جو بھی ہدی میں سے میسر ہو. ولا تحلقوا رؤوسکم، اور نہ منڈواؤ اپنے سروں کو، حتی یبلغ الہدی محلہ، یہاں تک کہ پہنچ جائے ہدی اپنے حلال کرنے کی جگہ کو. وقال عطا الاحصار، احصار کیا ہوتا ہے؟ من کل شیء یحبسہ، ہر وہ چیز جو انسان کو روک دے. قال ابو عبداللہ، امام بخاری کہتے ہیں حصوراً، یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے قرآن پاک میں آتا نا کہ وہ حصور تھے، لا یأتی النساء، یعنی عورتوں سے بچتے تھے، عورتوں کے پاس نہیں آتے تھے. لیکن احصار کا معنی یہاں پر عام ہے جس کا یہ باب باندھا گیا ہے. باب اذا احصر المعتمر، اگر عمرے والے کو روک لیا جائے. حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک ان نافع ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما حین خرج الی مکہ، عبداللہ بن عمر جب مکہ کی طرف نکلے، معتمرن عمرے کے لیے، فی الفتنۃ، فتنے کے زمانے میں، قال کہا، ان صددت، اگر میں روک لیا گیا، ان البیت، بیت اللہ سے، صنعت کما صنعنا، میں کروں گا جو ہم نے کیا تھا، مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. فاحل بعمرۃ، تو انہوں نے احرام باندھا عمرے کا، من اجل، اس وجہ سے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کان احل، احرام باندھا تھا، بعمرۃ، عمرے کا ہی، عام الحدیبیہ، حدیبیہ کے سال. حدثنا عبداللہ بن محمد بن اسماء حدثنا جویریہ ان نافع ان عبید اللہ بن عبداللہ وسالم بن عبداللہ اخبراہ انہما کلما عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما لیالی نزل الجیش بابن زبیر، کہ ان دونوں نے بات کی عبداللہ بن عمر سے ان راتوں کو یا ان دنوں کو جبکہ ابن زبیر پر حجاج کا لشکر آیا تھا، مراد یہ. فقالا، اور انہوں نے کیا بات کی تھی، پیچھے بھی گزر چکی، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں سمجھتے کہ تم عمرہ کر سکو یا تم اپنا حج کر سکو، اس لیے مت جاؤ. فقالا، انہوں نے کہا، لا یضرک، کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں دیتی، اللہ تحج العام، کہ آپ اس سال حج نہ کریں، یعنی اگر آپ حج نہیں کریں گے اس سال تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی تمہارا نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ ہر سال حج کرتے تھے، کہا اس سال نہ کریں. وَإِنَّا نَخَافُ أَن یحال بینک و بین البیت، اور ہمیں ڈر ہے کہ تمہارے اور بیت اللہ کے درمیان کوئی چیز حائل کر دی جائے گی، یعنی تم جا نہ سکو گے، یعنی جنگ کی وجہ سے. فقال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے. فحال، حائل ہو گئے، کفار قریش دون البیت، بیت اللہ کے ادھر قریش حائل ہو گئی، یعنی ہمیں جانے نہ دیا گیا. فنحر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی کو ذبح کر لیا. وحلق رأسہ، اپنا سر منڈوا لیا. واشہدکم، اور میں گواہی دیتا ہوں تم کو، انی قد اوجبت العمرۃ، کہ میں نے اپنے اوپر عمرے کو واجب کر لیا، میں نے نیت کر لی. انشاءاللہ انطلق، انشاءاللہ میں جاؤں گا. فان خلی بینی و بین البیت طفت، اگر میرے اور بیت اللہ کے درمیان راستہ چھوڑ دیا گیا تو میں طواف کروں گا. وان حیل بینی و بینہ، اور اگر میرے اور اس کے درمیان کوئی چیز حائل کر دی گئی، فعلت کما فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا معہ، تو میں وہی کروں گا جو آپ نے کیا جبکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. فأحل بالعمرۃ من ذی الحلیفہ، تو انہوں نے ذی الحلیفہ سے عمرے کا احرام باندھا. ثم سار ساعۃ، پھر کچھ دیر چلے. ثم قال، پھر کہا، انما شأنہما واحد، ان دونوں کا حال یا معاملہ ایک ہی، یعنی حج اور عمرے کا. اشہدکم انی قد اوجبت حجۃ مع عمرتی، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں اپنے اوپر لازم کرتا ہوں حج کو عمرے کے ساتھ. فلم یحل منہما، تو ان دونوں سے وہ حلال نہیں ہوئے. حتی دخل یوم النحر، یہاں تک کہ یوم النحر آ گیا. واہدا، اور انہوں نے قربانی دی. وکان یقول لا یحل حتی یطوف طوافا واحدا یوم یدخل مکہ، اور وہ کہتے تھے کہ احرام اس وقت کھلتا ہے جب مکہ میں جا کر ایک طواف کر لیا جائے. حدثني موسى بن اسماعیل حدثنا جویریہ ان نافع ان بعض بنی عبداللہ قال له لو اقمت بهذا، نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کے بعض بیٹوں میں سے کسی نے کہا، لو اقمت بهذا،
اگر اس سال آپ ٹھہر جائیں یعنی حج کو نہ جائیں، پچھلی حدیث ہے، حدثنا محمد قال حدثنا یحیی بن صالح حدثنا معاویہ بن سلام حدثنا یحیی بن ابی کثیر عن اکرمہ قال فقال ابن عباس رضی اللہ عنہما، ابن عباس کہتے ہیں قد احسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا گیا تھا، فحلق رأسہ، تو آپ نے اپنا سر منڈوا دیا، وجامع نساء، اور اپنی عورتوں کے پاس ہے، ونحر ہدیہ، اور اپنے قربانی کے جانور کو ذبح کر دیا، حتی اعتمر عاما قابلا، یہاں تک کہ اگلے سال پھر عمرہ کیا، یعنی اس کی قضا دے دی۔ باب الاحسار فی الحج، حج میں اگر کوئی روک دیا جائے۔ حدثنا احمد بن محمد اخبرنا عبداللہ اخبرنا یونس عن الزہری قال اخبرنی سالم قال کان ابن عمر رضی اللہ عنہما یقول الیس حسبکم سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عمر کہا کرتے تھے کہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یعنی اگر روک لیے جاؤ تو، ان حبس احدکم من الحج، اگر تم میں سے کوئی حج سے روک دیا جائے، طاف بالبیت وبالصفا والمروہ، وہ طواف کر لے بیت اللہ اور صفا مروہ کا، ثم حل، پھر حلال ہو جائے، من کل شیء، ہر چیز سے، حتی یحج عاما قابلا، یہاں تک کہ اگلے سال پھر حج کر لے، فیہدی، پھر وہ ہدی دے دے، او یصوم، یا روزہ رکھے، ان لم یجد ہدیا، اگر وہ ہدی نہ پائے۔ وان عبداللہ، اور عبداللہ سے روایت ہے، قال اخبرنا معمر عن الزہری قال حدثني سالم عن ابن عمر نحوه۔ اب یہاں پر یہ جو انہوں نے شرط لگائی نا کہ اگلے سال پھر حج دوبارہ کر لے، تو یہ ان کی شرط جو ہے یعنی درست نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگلے سال پھر جانے کا موقع ہی نہ ملے، ہمارے ہاں تو اس طرح کی بھی چیزیں ہو جاتی ہیں نا۔ باب النحر قبل الحلق فی الحصر، قربانی کرنا سر منڈوانے سے پہلے یعنی حصر میں، یعنی روک لیا جائے تو اگر کوئی قربانی کر لے حلق کرنے سے پہلے تو کیا ایسا کیا جا سکتا ہے، یعنی پہلے قربانی اور پھر سر منڈوائے۔ حدثنا محمود حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزہری عن عروۃ عن المسور رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحر قبل ان یحلق، کہ آپ نے قربانی کی اس سے پہلے کہ آپ سر منڈوائیں، وامر اصحابہ بذلک، اور آپ نے اپنے ساتھیوں کو بھی یہی حکم دیا۔ حدثنا محمد بن عبد الرحیم اخبرنا ابو بدر شجاع بن الولید عن عمرو بن محمد العمری قال وحدثنا نافع ان عبد الله وسالما كلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم معتمرين فحال كفار قريش دون البيت فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه وحلق رأسه۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جہاں پر بھی احرام انسان کھولے وہیں پر قربانی کر دے اور اپنے سر منڈوا دے، اور بعض کی رائے یہ ہے کہ وہ اپنی قربانی حرم میں بھیج دے اور جب تک وہ وہاں ذبح نہ ہو اس وقت تک احرام نہ کھولے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جہاں آپ کو روک دیا گیا وہیں آپ نے کھول کر قربانی کر لی، کیونکہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ بھی نہ بھیجنے کا موقع ملے، اگر یہ روک دیے گئے تو ہو سکتا ہے باقی بھی کوئی نہ جانے کے قابل ہو، تو ایسی قید لگانے سے پھر ایک مشکل میں ڈالنے والی بات اپنے آپ کو۔ باب من قال لیس علی المحصر بدل، جو یہ کہتا ہے کہ محصر پر بدل نہیں، یعنی اس کا دوبارہ اسے نہیں کرنا ہوگا، بدلہ نہیں دینا ہوگا۔ وقال روح، اور روح کہتے ہیں ان شبل، شبل سے، یہ شبل جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے شیر کا بچہ، یہ نام ایک دن میں نے کہا تھا نا خوبصورت نام۔ ان ابن ابی نجیح ان مجاہد ان ابن عباس رضی اللہ عنہما انما البدل علی من نقض حجہ بالتلذذ، کہ بدل تو یعنی قضا تو اس پر لازم ہے دوبارہ آنا جو توڑ دے اپنے حج کو تلذذ یعنی لذت حاصل کرنے کے لیے، یعنی رفث کی وجہ سے۔ پیچھے میں نے ابھی ابن عمر کی حدیث کے بعد یہ کہا نا کہ ابن عمر کا فتویٰ کیا تھا کہ وہ کیا کرے اس وقت تو اپنا قربانی اور سر وغیرہ منڈوا لے اور وہاں پر اتنا ہی کام کرے، لیکن اگلے سال اس کو پھر پورا کرے۔ لیکن یہاں پر دوسری رائے کیا ہے کہ یہ چونکہ اس نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا، وہ تو عمرے کی نیت سے گیا تھا لیکن ہو نہیں سکا، تو اس پر بدل نہیں، یعنی قضا، بدل کا معنی یا قضا ہے، یعنی قضا نہیں۔ ابن عباس کیا کہتے ہیں کہ قضا اسی پر ہے کہ جو جان بوجھ کے اپنا حج کا احرام توڑ دے۔ فاما من حبسه عذر، اور جو کوئی کسی عذر کی وجہ سے نہ کر سکے، او غیر ذالک، یا اس کے علاوہ، فانه یحل، تو وہ حلال ہو جائے گا، ولا یرجع، اور نہیں لوٹے گا، یعنی قضا نہیں کرے گا۔ واذا کان معه ہدی، اور اگر اس کے ساتھ ہدی ہوگی، وهو محصر، اور وہ روک لیا گیا، نحرہ، اس کو ذبح کر دے گا۔ ان کان لا یستطیع ان یبعث به، اگر اس میں ہمت نہ ہو کہ وہ وہاں پر بھجوا سکے۔ وان استطاع، اور اگر اس کی استطاعت ہو، ان یبعث به، کہ اس کو بھیج دے، لم یحل، تو حلال نہ ہو، حتی یبلغ الہدی محلہ، جسے قرآن میں آتا ہے کہ یہاں تک کہ قربانی اپنی حلال گاہ کو پہنچ جائے۔ اب یہ جو فرق ہے نا ائمہ کے درمیان محلہ سے، تو یہ اختلاف جو واقع ہوا ہے یہ محل کے لفظ سے ہوا ہے۔ بعض نے اس سے مراد محلہ کیا لیا، منا ہی لیا، کہ وہیں پہنچے گی تو احرام کھولا جائے گا،
اور دوسرے ائمہ نے کیا لیا اس سے کہ جس جگہ یعنی جہاں پر وہ روک دیا گیا ہے وہیں پر جب وہ قربانی کر دے تو بس وہ پھر حلال ہو جائے. قال مالک وغیرہ ينحر هديه ويحلق في اي موضع. امام مالک کہتے ہیں وغیرہ اور ان کے علاوہ، وغیرہ سے مراد امام شافعی ہیں یہاں کیونکہ ان کا مسلک بھی ينحر هديه کہ وہ اپنی ہدی کو قربان کرے، ويحلق اور سر منڈوا دے، فی ای موضع کان جس جگہ پر بھی وہ ہو، ولا قضاء علیہ اور اس پر عمرے کی قضا دینا یا حج کی قضا دینا واجب نہیں ہے. لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ بالحدیبیہ نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی حدیبیہ میں انہوں نے قربانیاں بھی کر دی، سر بھی منڈوا لیے اور حلال ہو گئے ہر چیز سے طواف سے پہلے ہی. یعنی طواف تو نہیں کر سکے تھے لیکن پھر انہوں نے احرام کھول دیے تھے. وقبل ان يصل الهدي الى البيت، اور اس سے پہلے کہ ہدی جو ہے وہ بیت اللہ کو پہنچے یعنی اپنی جگہ پر. ثم لم يذكر ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم امر احدا ان يقضوا شيئا، پھر اس بات کا کوئی ذکر نہیں ملتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی اس کی قضا کا حکم دیا ہو، یعنی آپ نے اس کی قضا لازم نہیں قرار دی. ولا يعود له، اور نہ وہ لوٹیں اس کے لیے. والحدیبیہ خارج من الحرم، اور حدیبیہ حرم سے باہر کا علاقہ ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حرم تک بھی نہیں پہنچے تھے، حرم سے باہر ہی انہوں نے اپنے آپ کو حلال کر لیا راستے میں ہی. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما قال حين خرج الى مکہ معتمرا في الفتنة. عبداللہ بن عمر فتنے کے زمانے میں جب عمرہ کرنے کو مکہ گئے کیا کہا؟ ان صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فأهل بعمرة من اجل ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان اهل بعمرة عام الحدیبیہ. یہاں پر اوپر والی بات تو ایک ہی ہے، یہاں سے آپ ذرا توجہ سے سنیں کہ فأهل بعمرة، تو عمرے کا احرام پہنا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عمرے کا ہی احرام پہنا تھا حدیبیہ کے سال. ثم ان عبداللہ بن عمر، پھر عبداللہ بن عمر نظر فی امرہ، انہوں نے اپنے معاملے میں غور کیا. فقال، تو کہا ما امرهما الا واحد، ان دونوں کا معاملہ تو ایک ہی ہے، یعنی دونوں چیزیں برابر ہی ہیں، یعنی احرام تو دونوں کے لیے ایک ہی طرح کا ہوتا ہے. فالتفت الى اصحابہ، متوجہ ہوئے اپنے ساتھیوں کی طرف. فقال، تو کہا ما امرهما الا واحد، کہ ان دونوں کا معاملہ ایک ہی ہے. اشہدکم، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، انی قد اوجبت الحج مع العمرۃ، کہ میں نے واجب کیا حج کو عمرے کے ساتھ. ثم طاف لهما طوافا واحدا، پھر ان دونوں کے لیے ایک ہی طواف کیا. ورأى ان ذلك مجزئ عنہ، اور یہ سمجھا کہ ان کو یہ کافی ہے. واہدى، اور ہدی یعنی ہدی ساتھ لے کر گئے تھے. باب قول اللہ تعالی فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. یہ بھی قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس کا معنی ہے کہ جو تم میں سے کوئی بیمار پڑ جائے، او به اذى من رأسه، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو جیسے جوئیں پڑ جائیں، ففدية، تو وہ فدیہ دے سکتا ہے. کس چیز کا؟ من صيام، روزہ رکھ کے، او صدقة، یا صدقہ دے کے، او نسك، یا قربانی کر کے. وهو مخیر، اور وہ اس معاملے میں با اختیار ہے. فاما الصوم، جہاں تک صوم کا تعلق ہے، فثلاثۃ ایام، تو وہ 3 دن کے روزے رکھے گا. یعنی مثال کے طور پر یہاں سے اگر کوئی خاتون جاتی ہیں اور ان کے سر میں کوئی یعنی تکلیف ہو جاتی ہے تو احرام کی حالت میں بال کٹوانا منع ہے، لیکن اگر کسی تکلیف کی وجہ سے کوئی زخم ہو گیا، کوئی اور وجہ ہو گئی تو احرام کی پابندی کے خلاف ہو گئی بات، خواہ عذر سے ہی ہوئی، تو اس صورت میں اب کچھ نہ کچھ فدیہ دینا ہوگا. اور وہ کیا ہے اس کی تفصیل آئے گی. قرآن پاک میں تو یہ 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا، اس کی تفصیل نہیں بتائے گی کہ قربانی کے لیے اونٹ ہو یا بکری ہو، تو حدیث ہمیں بتائے گی. حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن حمید بن قیس عن مجاہد عن عبد الرحمن بن ابی لیلى عن کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ. کعب بن عجرہ سے روایت ہے عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، وہ کہتے ہیں لعلک آذاک حوامک، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا شاید تجھے اذیت دی تیرے جوؤں نے. حوام حامہ کی جمع ہے، یا پتنگوں کے لیے، اس قسم کے کیڑے مکوڑوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی یوں لگتا ہے کہ تمہاری جوئیں جو ہیں وہ تمہیں بہت اذیت دے رہی ہیں. قال نعم یا رسول اللہ، تو انہوں نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا احلق رأسک، اپنا سر منڈوا دو، یعنی احرام ہی کی حالت میں. وصم ثلاثۃ ایام، اور 3 دن کے روزے رکھو. قرآن میں کیا ہے یہ آپ دیکھیں نا وہ آیت کہ من کان منکم مریضا او به اذى من رأسه ففدیۃ من صیام، روزے رکھے. کتنے یہ نہیں بتایا گیا. اب جو لوگ کہتے کہ حدیث کے بغیر بھی قرآن کی تفسیر ہو سکتی ہے تو وہ کیسے تفسیر کریں گے؟ یعنی کتنے روزے بتائیں گے؟ جتنے کو چاہے رکھ لے، یا مہینے کا بتا دیں مثلا. تو یہاں پر کیا بتایا گیا کہ 3 روزے رکھے. تو آپ نے فرمایا 3 روزے رکھ لو، او اطعم 6 مساکین، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. تو پیچھے کیا تھا؟ من صیام او
صدقۃ، صدقے میں کیا دے، تو یہاں پر تفسیر ہوگی اس کی، او نسکن یا قربانی، قربانی کس چیز کی کرے، او انسک بشاتن، بکری کی. باب قول اللہ تعالی او صدقۃ اطعام 6 مساکین، یعنی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا معنی کیا ہے، او صدقۃ یعنی اطعام 6 مساکین، 6 مسکینوں کا کھانا. حدثنا ابو نعیم حدثنا سیف قال حدثني مجاہد قال سمعت عبد الرحمن بن ابی لیلى ان كعب بن عجرة حدثه قال وقف علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحدیبیہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں میرے پاس ٹھہرے. کن کے پاس ٹھہرے؟ کعب بن عجرہ کے پاس. ورأسی یتحافت قملا، اور میرے سر سے جوئیں گر رہی تھی، بیماری ہو جاتی نا بعض اوقات. فقال، تو کہا، یؤذیک حوامک، تمہیں تمہاری جوئیں تکلیف دے رہی ہیں؟ قلت نعم، میں نے کہا جی ہاں. قال فاحلق رأسک او احلق، آپ نے فرمایا کہ اپنا سر منڈوا دو یا فرمایا منڈوا دو. قال فی نزلت هذه الآیہ، اب ہم تو کہہ رہے ہیں اچھا ان کو جوئیں پڑ گئیں، وہ خوش ہو رہے ہیں کہ میرے بارے میں اتری تھی یہ آیت. سوچ کی بات ہے نا کہ جس طرح آپ لے لیں. کہتے فی نزلت هذه الآیہ، میرے بارے میں اتری یہ آیت. فمن کان منکم مریضا، تو جو تم میں سے بیمار ہو، او به اذى من رأسه، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو جائے، الی آخرها. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سم 3 ایام، آپ نے فرمایا 3 روزے رکھو. او تصدق بفرق بین 6، یا ایک فرق یعنی 3 سا اناج جو ہے وہ 6 مسکینوں میں بانٹ دو. او نسکن، یا قربانی، مما تیسر، جو میسر آئے. باب الاطعام فی الفدیۃ نصف ساع، فدیہ میں کھانا کھلانا نصف ساع ہے، یعنی ہر فقیر کو آدھا سا دے دے. 6 مسکینوں کا کھانا کہا نا، تو فرق کی بات آپ نے کی. فرق ایک پیمانہ ہے جس میں 3 سا آتے ہیں، تو 3 سا کو 6 پہ بانٹ دو، تو مراد کیا تھی کہ ہر سا 2 پہ. حدثنا ابو الولید حدثنا شعبہ عن عبد الرحمن ابن الاصبہانی عن عبد اللہ ابن معقل قال جلست الى كعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ فسألته عن الفدیہ فقال نزلت فی خاصۃ، فدیہ کے بارے میں نے ان سے پوچھا تو کہنے لگے میرے ہی بارے میں خاص طور پر اتری، وہی لکم عامۃ، اور تم سب کے لیے عام طور پر ہے. حملت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا گیا. والقمل، اور جوئیں یتناثر، بکھر رہی تھی، علی وجہی، میرے چہرے پر. فقال، تو کہا، ما کنت اری الوجع بلغ بک ما ارى، ما کنت ارى، میں نہیں سمجھا تھا یا میرا نہیں خیال تھا، وجع، بیماری یا تکلیف، بلغ بک ما ارى، کہ پہنچی تجھے اس حد تک جو میں دیکھ رہا ہوں، یعنی اتنی زیادہ تجھے تکلیف ہو گئی. اور یہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے شاید آیت اتارنی تھی اس لیے ایک سبب پیدا کر دیا. او ما کنت اری الجہد بلغ بک ما ارى، یا آپ نے فرمایا کہ ما کنت اری الجہد، یعنی مشقت پہنچی ہے تجھ کو اس حد تک جو میں دیکھ رہا ہوں. تجد شاتن، بکری ہے تمہارے پاس؟ فقلت لا، میں نے کہا نہیں. فقال فصم 3 ایام، آپ نے فرمایا 3 دن کے روزے رکھ لو. اور اطعم 6 مساکین، یا 6 مسکینوں کو کھانا دے دو. لکل مسکین نصف ساع، ہر مسکین کو آدھا سا. باب النسک شاتن، نسک سے مراد بکری ہے. حدثنا اسحاق حدثنا روح حدثنا شبل عن ابن ابی نجیح عن مجاہد قال حدثني عبد الرحمن بن ابی لیلى عن كعب بن عجرة رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رآه وانه يسقط على وجهه فقال ايؤذيك هوامك؟ قال نعم. فامره ان يحلق وهو بالحدیبیۃ ولم يتبين لهم انهم يحلون بها وهم على طمع، یعنی حدیبیہ کے موقع پہ یہ واقعہ پیش آیا تھا کعب بن عجرہ کا، اور ان کے لیے واضح نہیں تھا کہ وہ اس کے ساتھ حلال ہو سکتے ہیں یا یہ احرام کے خلاف کوئی کام کر سکتے ہیں. وہم علی طمع، اور وہ ابھی امید رکھے ہوئے تھے ان يدخلوا مکہ، کہ مکہ جائیں گے. فانزل اللہ الفدیہ، تو اللہ تعالیٰ نے فدیہ اتار دیا. فامرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان یطعم فرقا بین 6، کہ کھلائیں ایک فرق یعنی پیمانہ 3 سا 6 لوگوں میں. او یہدی شاتن، یا ایک بکری قربانی دے. او یصوم 3 ایام، یا 3 دن کے روزے رکھے. وعن محمد بن یوسف حدثنا ورقان ابن ابی نجیح عن مجاہد قال حدثني عبد الرحمن بن ابی لیلى عن كعب بن عجرة رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رآه وقمله يسقط على وجهه مثله. باب قول اللہ تعالی فلا رفث، یعنی رفث نہیں کرنا چاہیے. حدثنا سلمان بن حرب حدثنا شعبہ عن منصور عن ابی حازم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حج هذا البیت فلم يرفث ولم يفسق، جس نے اس گھر کا حج کیا پھر کوئی بے حیائی کی بات نہ کی اور نہ ہی کوئی گناہ کا کام کیا، رجع کما ولدته امه، تو لوٹے گا جس طرح کہ اس دن تھا جب اس کی ماں نے اسے جنم دیا. باب قول اللہ عز وجل ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج میں کوئی لڑائی جھگڑا اور کوئی گناہ کی بات نہ ہوگی. حدثنا محمد بن یوسف حدثنا سفیان عن منصور عن ابی حازم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حج هذا البیت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، کہ جس نے بیت اللہ کا حج کیا پھر اس دن کوئی
بے حیائی کی بات نہ کی اور نہ ہی کوئی گناہ کیا تو اس طرح لوٹے گا جس طرح اس کی ماں نے اس کو جنم دیا.